بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، ڈیلیشیس، ٹیسٹی، من پسند اور ذائقے دار کھانوں کو سامنے دیکھ کر انہیں یاد کر کے ہمارے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہی حال ہے جب آدمی کسی پر بری نظر ڈالتا ہے، جسے بدنگاہی کہا جاتا ہے، لسٹفل آئی، بری نیت سے دیکھتا ہے، تو جو ہمارے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ہارمون گلینڈز جو کہلاتے ہیں، خلیات، وہ ایک لیکوڈ ریلیز کرتے ہیں جسے ٹاکسک کہا جاتا ہے، زہریلے مادے۔ اس کے بعد آدمی بے چین ہوتا ہے، نیند اڑتی ہے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ تو ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں۔ حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، وہ عورت جو اپنے پردے والی چیزوں کو نمایاں کرے، دکھائے، شو کرے اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی نظر کو حدیث پاک میں کہا گیا النظر سہم مسموم، کہ یہ گندی نظر، یہ ابلیس کا زہریلا تیر ہے۔ یہ نظر، اس سے جو اپنے آپ کو بچا لے، اچھا یہ صرف جوانوں کی لت نہیں ہوتی، بوڑھے بھی تاڑا کرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، رونے لگے کابینہ میں، بہت روئے اور کہنے لگے حضرت میرا حال دیکھ رہے ہیں، بیٹھ جاؤں تو خود سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود میری یہ نظر قابو میں نہیں، اب بھی میں لڑکیوں کو دیکھا کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ فکر تو آئی نا کہ میرا کیا ہوگا آخر، کہ مجھ سے یہ عادت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایسی بھوک، ایسی پیاس اور ایسی خواہش ہے کہ چلو ایک کو دیکھ لو، بس ایک کے بعد دوسرے کی لت اور خواہش، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر آدمی دیکھتا جائے، من نہیں بھرتا اور وہ بے چینی بڑھتی جاتی۔ اسی لیے اس پریشانی سے کہ وہ ٹاکسک موئسچر ریلیز کرتے ہیں، ہارمون گلینڈز جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ٹیسٹنگ بڈز منہ میں لیکوڈ ریلیز کر بولے منہ میں پانی آ گیا، تو ایک نظام ہے اللہ پاک کے جتنے آرڈرز، احکامات، اس میں میرا آپ کا فائدہ ہے، نفع ہے۔ یہ عادت عورتوں کو بھی لگ جاتی ہے، برقع پہنی ہے لیکن نظر سے ایک دم جیسے ابھی جو ہے کیا کہا جائے، حیرت ہوتی ہے کہ ماں بہن نے کور کر رکھا ہے اپنے آپ کو، تو نظر اللہ کہتے ہیں نیچی کا راستہ دیکھنا ہے نا، سامنے والے کی آنکھ سے آنکھ تھوڑی ملانا ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون گاؤں دیہات میں رہا کرتی تھی، پرانی نیک طبیعت، ان کے آنکھ میں بیماری ہو گئی۔ کسی نے بتایا اماں ڈاکٹر آنکھ کے ہوتے ہیں، علاج کیا کرتے ہیں، اماں چلیے آپ کی آنکھ دکھا دیں۔ تو وہ بڑی خاتون، بڑی عمر کی بڑی بھی کہنے لگی بیٹا کون ہے ڈاکٹر؟ مرد ہے؟ جی۔ تو وہ آنکھ میں جھانکے گا میری؟ نہیں، مجھے نہیں دکھانا ہے۔ یہ حیا، یہ غیرت۔ اس کے بعد جب ایسی عورتوں کے کوکھ سے جنم لیا کرتے تھے عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، آج ہم چاہتے ہیں صاحب بے پردہ پھرائیں بہن بیٹیوں کو، اور ان کی گود ایسی ہی بامراد ہو، امت کو ان کی گود سے اور کوکھ سے ایسے نوجوان ٹیپو سلطان جیسے پیدا ہو جائیں، نہ بے حیا پیدا ہوں گے، بے غیرت پیدا ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ آنکھ کی حفاظت رمضان کے مہینے میں اللہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں کہ اس کی زبان بھی کنٹرول میں، اس کی آنکھ بھی قابو میں، اس کا کان بھی برائیاں نہ سنے، اس کا دل بھی پاک ہو جائے، میل سے صاف ہو جائے۔ جب فکر پیدا ہوتی ہے، جاگتی ہے، تو ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے بھائی اور بہنیں، حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک پروگرام کلیان میں ہوا، اسکول کی کالج کی چھٹیاں ہوئی تھیں، تو ایک نظام تعلیمی پردے کے ساتھ بہن بیٹیوں کا رکھا گیا۔ بعد میں ان سے فیڈ بیک مانگا گیا کہ کیا نفع ہوا، تو انہوں نے لکھا حضرت پہلے ہم کو بے پردہ جانا اور لڑکوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، جب سے ہم نے توبہ کیا ہے نفرت ہو گئی ہے۔ توبہ تو سچی کریں
کہ تو اب انشاءاللہ بدنگاہی نہیں کریں گے، بد زبانی نہیں کریں گے، ورنہ یہ عادت اگر آج ہم نے نہیں چھڑایا قبر تک یہ لت باقی رہے گی۔ کسی اردو پوئٹ نے، شاعر نے کہا، اس سن میں، اس عمر میں جب پیر سے چلا نہیں جاتا، ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا، اس سن میں بھی اٹھتی ہے حسینوں پہ نگاہیں، اب بھی یہ تمنا کہ ملے پھول سی باہیں۔ نا صاحب، نواز دیوبندی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نظر بد اٹھنے والی تھی کسی کی طرف، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا۔ یہ بھی تو خیال آئے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہم اور آپ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان ہے، کتنا پیارا انداز اللہ کا۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے ذرا اپنی آنکھوں کو قابو میں کریں، کنٹرول کریں۔ ہاں، اگر یہ بے قابو رہیں ایمان تک چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، میری اور آپ کی شکایت کیا ہے؟ تلاوت کا من نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا تو جی نہیں چاہتا، ایک تسبیح پوری کر لوں توفیق نہیں ملتی۔ یہ نحوستیں ہیں، یہ لعنتیں ہیں، لعن اللہ الناظر، یہ لعنتیں۔ وہیں دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے، جب میرا کوئی بندہ، اس کے سامنے کوئی حسین چہرہ آتا ہے اور میری محبت، میرے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے، تو ایسا ایمان اس کے دل میں پیدا کرتا ہوں، ایسی عبادت کی دوسری روایت میں ہے، توفیق دیتا ہوں، یجد حلاوتہ فی قلبی، اس کا ذائقہ، اس کا مٹھاس، اس کا ٹیسٹ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، نماز کی نیت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ارے کوئی تو بات تھی، تیر جسم میں پار ہو جائے، زخمی ہو جائے، جسم چھلنی ہو جائے، لیکن ایسا ٹیسٹ، ایسا ذائقہ، ایسا کھو جاتے تھے اللہ میں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں اور آپ بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ ہاں، رمضان میں کر کے دیکھیں کیسا بھی۔ کل ایک صاحب آئے تھے بھانڈوب کے، حضرت والی صاحب سے بڑے، حضرت مرشد امت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ کہنے لگے کل ظہر بعد، اور رو رہے تھے، بیعت ہوئے، توبہ کیا کہ اب آپ سے بیعت ہوں گے۔ کہنے لگے کہ مفتی صاحب جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں نا، ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ، تو جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں، کہ جیسے یہ اللہ مزہ آتا کرتے ہیں۔ تب تلاوت، نماز، زندگی کا اصل لطف اسی میں ہے۔ تو انشاءاللہ طے کریں، آج توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آج 17 تاریخ ہے، خاص طور پہ صبح کے وقت دلی جنتر منتر پہ امت کے حقوق کے لیے، اوقاف کے لیے، جہاں جو ہے ہمارے بڑے جمع ہوں گے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ ارے بولو نا بھائی، ہم اور آپ نہیں جا سکے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ صدقہ نکالیں، کچھ دعا کریں، استغفار کریں کہ اللہ کو پسند ہے استغفار، اللہ فیصلے اچھے اتارتے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔